السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچر میں نے میر تقی میر کے غزل کا جو چوتھا شعر تھا اس کی شرح ہم نے کی تھی۔ آج ہم اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، پانچواں شعر، اس کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 5 ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ دل اٹھانا محاورہ ہے، یعنی دل بھر جانا یا توجہ نہ دینا۔ حوالہ شعر ہیں، شاعر کا نام میر تقی میر ہے، صنف نظم جو ہے وہ غزل ہے، ماخذ جو ہے وہ انتخاب کلام میر ہے۔ اچھا، شرح کی طرف آ جاتے ہیں کہ میر اس شعر میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس شعر کی شرح اگر ہم دیکھیں تو دو طرح سے اس شعر کا شرح کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس شعر کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس شعر کی تشریح جب کرتے ہیں تو مجازی معنوں میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے چونکہ میر کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ تر یا ان کی جو شاعری ہیں، ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں طور پر ملتی ہیں تو وہ عشق مجازی کی چیزیں جو ہیں یا عشق مجازی کے موضوعات جو ہیں ان کے اشعار میں اکثر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے چونکہ میر کا پس منظر دیکھتے ہوئے میں نے اس شعر کی شرح جو کی ہیں وہ میں نے مجازی حوالے سے کی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے حقیقی حوالے سے بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے جو زیادہ صحیح لگ رہا ہے، درست لگ رہا ہے تو وہ مجازی حوالے سے زیادہ صحیح ہیں۔ تو تشریح کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ میر کی شاعری میں اداسی پائی جاتی ہیں، چونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ میر کا اگر شعر ہوگا تو اس میں عشق مجازی کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس میں اداسی بھی پائی جائے گی، کیونکہ میر کو محبت نام کی چیز نہیں ملی، چاہے وہ خاندان کی طرف سے ہو یا محبوب کی طرف سے۔ دونوں جگہ سے انہیں محبت جو ہے وہ نہیں ملی، کیونکہ خاندان والوں کی طرف سے انہیں بہت زیادہ اذیتیں ملی اور محبوب کی طرف سے بھی انہیں بہت زیادہ اذیتیں ملی۔ میر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی دنیا کی خوبصورت ترین ہستی ہوتا ہے، یعنی ہر عاشق کے لیے محبوب جو ہوتا ہے وہ دنیا کی خوبصورت ترین ہستی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہوتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے اور ساری دنیا سے منہ موڑ بھی سکتا ہے، یعنی عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے ساری دنیا چھوڑتا ہے اور ساری دنیا سے جو ہے وہ الگ بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں نے ساری دنیا چھوڑ دی اور ساری دنیا سے منہ موڑ لیا اور دنیا کے ساتھ میری تمام دلچسپیاں ختم ہو گئی، میں نے تمام لوگوں سے تعلقات ختم کر لیے، میرے سامنے اب دنیا کی کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں ہے، یعنی میں نے جو ہے اپنے محبوب کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ چھوڑ دی، ساری دنیا کی تمام چیزوں سے جو ہے میں نے دل اٹھا لیا۔ اب جو ہے میری دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ میری جو دلچسپی تھی، جو محبتیں تھی، جو میرے جذبات تھے، جو میرے نفسیات تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، صحیح، اور اب میری نظر میں یا میرے سامنے اب دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شاعر دراصل اپنے محبوب کی وصل یا دیدار کا ذکر کر رہا ہے جو اسے نصیب نہیں ہوئی۔ اس شعر میں اصل میں جو چیز بیان کی جا رہی ہیں بین السطور وہ یہ چیزیں ہیں کہ شاعر کو اپنے محبوب کا دیدار جو ہے وہ ابھی تک نصیب نہ ہوا۔ بقول شاعر اس حوالے میں آپ یہ دو اشعار لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں جو ہے صنعت تکرار کا بھی استعمال کیا گیا، کیونکہ چیز اور چیز جو ہے وہ دو دفعہ استعمال کیا گیا ہے، تو آپ ابتدا میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے۔ ظاہری طور پر مضبوط صنعت تکرار نہیں ہے، لیکن صنعت تکرار جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ساری دنیا کا ہے وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے، یہ اس شعر کا مرکزی خیال اور اس کا بہت زیادہ جو ہے مناسبت رکھتا ہے، تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور جون کا ایک شعر ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، تو یہ بھی آپ جو ہے اس کے حوالے میں لکھ سکتے ہیں، بلکہ دونوں آپ لکھ سکتے ہیں، ایک آپ بیچ میں لکھ کے آپ آخری میں لکھ کے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے جس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دی تو وہ مجھے نصیب نہ ہوا۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور اشعار پر بات کریں گے۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد سے۔